الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر بے پناہ کرم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک ایسے منظم، ہم سب کو ایک ایسے مقدس اور بابرکت کتاب عطا فرمائی جو دنیا میں اس سے پہلے نہ کبھی آئی تھی اور نہ کبھی آئے گی. وہ ایسے مقدس اور بابرکت کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے علوم و فنون کو جمع فرما دیا. اللہ تعالی نے جو سب سے بڑی اس میں مسلمانوں کے لیے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کتاب کو پڑھ کر کے اللہ رب العزت کے طرف سے جو بھیجا ہوا دین ہے اس دین کو پہچاننے کے لیے اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے موجود فرمایا ہے. وہ مقدس کتاب جس کو کلام اللہ شریف کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پڑھنے کی وجہ سے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کا احترام کرنے سے بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کو اپنے سینے سے اگر کوئی لگاتا ہے ادب کی نیت سے اور اس کے فضیلت کی بنیاد پر تو اللہ اس پر بھی نیکیاں ضرور عطا فرماتا ہے. میرے دوستو، جہاں تک کہ ان احتراموں اور ان کے ادب کی بات ہے، وہ انسان کب اس کے ادب کو بجا لائے گا، کب اس کے احترام کو اپنے سینے سے لگائے گا، کب اس کی فضیلت کو سمجھے گا؟ جب انسان اس کی تلاوت کرے گا اور اس کے اندر غور و فکر کرے گا، تب جا کر کے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گے کہ قرآن مقدس کتنی بابرکت کتاب ہے، کتنی مقدس کتاب اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. وہ قرآن ایسے قرآن ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت
ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس ایک ایک لفظ کے اوپر بھی نیکیاں نام اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ لیکن قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ انسان جتنا زیادہ اس کی تلاوت کرے گا، جتنا پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے ایمان کے اندر بھی تازگی عطا فرماتے رہیں گے، اور اس کے جو نور ہے اللہ رب العزت اس کے سینے میں منتقل کرتے رہیں گے، اور اس کی تلاوت کی بنیاد پر انسان اللہ کا جو ہدایت ایک خصوصی انعام ہوتا ہے اس ہدایت سے بھی سرفراز ہوتا رہے گا۔ کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی انسان اس قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے کبھی یہ نہیں ہوتا یہ کہ گمراہی کے راستے پہ چل دے۔ ہاں، اگر اس کو صحیح معنوں میں ثواب کی نیت سے اگر تلاوت کیا یا اللہ رب العزت کے رضا کو حاصل کرنے کے اس کو تلاوت کیا۔ یہ کیوں باتیں بتائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس ایک بہت عظیم کتاب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، کہ جس شخص کے سینے میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ وہ انسان کا سینہ، وہ انسان کا دل ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھر کیسا؟ کہ انسان کہیں دور دراز آبادی میں گھر بنائے، اس کے بعد اس کو یوں ہی دروازے کو کھول کر کے چھوڑ دے، اب اس میں جانور بھی آ رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں بھی آ رہے ہیں، اور مکڑیوں کا جالا بھی چل رہا ہے، گندگی کے اسباب بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر انسان کئی سال کے بعد اپنا وہ بنایا ہوا مکان کو دیکھنے جائے تو اس کو اس میں کیا نظر آئے گا؟ جب اس میں جائے گا تو تمام بنجر چیزیں اس میں اس کو نظر آنے لگیں گی، کوئی اچھی چیز اس کو نظر نہیں آئے گی اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اگر انسان ہوتا تو صفائی ستھرائی ہوتی، ہر طریقے کے پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھا جاتا۔ اگر کوئی موذی جانور اس طرح خواہ مکڑی کے جالے اگر چل رہے ہیں تو اس کو انسان صاف کرتا، لیکن میرے دوستو گھر تو بنا دیا اور پھر اس کی دیکھ بھال نہیں کی، ویران چھوڑ دیا، تو اس میں تمام طرح کے حشرات الارض آ جائیں گے اور اس میں ہر طرح کے موذی جانور بھی موجود ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے سینے میں اللہ رب العزت نے ایک ہمارے بدن کی تعمیر فرمائی، ہمارے جسم کا اچھے سے نشو نما فرمایا، ہر چیز کو صحیح ڈھنگ سے بنائی، اب ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارا قلب ہے جو بنایا ہے، اس قلب کو قرآن مجید کی نور سے ہم اس کو منور کریں۔ لیکن میرے دوستو اگر ہم اتنا نہیں کر سکے تو گویا کہ ہم نے ایک ایسا لاوارث گھر بنا کر کے چھوڑ دیا ہے جس میں انسان کے سوا تمام چیزوں کے گھر اور اس میں پناہ کی جگہ بن گئی۔ تو جس انسان کے سینے میں قرآن مجید کی آیتیں نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں، یا جس انسان کے دل کے اندر قرآن مجید کی کچھ صورتیں نہیں، تو بالکل ویران گھر کی طرح وہ سینہ ہو جائے گا، اس کے اندر پھر کوئی چیز اچھی رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو دین سے دور ہوتا ہے، جو شریعت سے دور ہوتا ہے، جو قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے، جب اس کو اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں تو بہت زیادہ اس کو نہ پلے پڑتی ہیں اور نہ اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ اگر اس کو سنایا بھی جاتا ہے تو اس کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو جب روشنی کا نام و نشان نہیں ہے تو جب اچھی
اچھی بات اس کے سینے کے اندر دستک دیتی ہے تو وہ اچھی بات پھٹک کر کے مثلاً کوئی ایسا تاریخ گھر ہو جس میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہ ہو، دروازے کا نہ پتہ ہو، اگر انسان کو اس میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی طرح انسان بھٹکتا ہوا دروازے کو تلاش کرے گا کہ بھائی اس اندھیرے گھر سے ہم کب باہر نکلیں۔ وہی حال انسان کے قلب کا ہو جاتا ہے، انسان کے سینوں کا ہو جاتا ہے کہ جب قرآن مقدس کی اس میں نہ آیتیں ہیں نہ صورتیں ہیں تو پھر اس کے اندر اچھی بات کہاں سے اثر کر جائے گی۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے کون کون سے ایسے انسان ہیں جس کے سینے قرآن مجید کی تلاوت سے منور ہیں، یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ہم نے تو اپنے سینوں کو تاریک کر لیا، گمراہی میں ڈبو دیا، کیا ہماری آل اور اولاد کے سینے قرآن مجید کی تلاوت سے منور ہیں؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دور میں وہ سہولتیں نہ فراہم ہوں، آپ کے دور میں وہ گھر گھر مدارس، وہ گھر گھر مکاتب کا انتظام نہ ہو، آپ کو سہولت نہ ہونے کی بنیاد پر آپ نے اپنے سینے کو جو قرآن مجید کی تلاوت کی روشنی سے منور کرنا تھا نہیں کر سکے۔ لیکن اگر انسان یہ نیت کر لیتا ہے کہ میرا تو وقت جیسا کا تیسا گزر گیا، اب ہم نے کچھ صورتیں، کچھ آیات اتنی یاد کر لی جس سے میں اپنی نماز کو صحیح کر سکتا ہوں، لیکن میری اولاد ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر اس کا سینہ تاریک ہو، اس کے سینے کے اندر روشنی نہ ہو، اس کے سینے کے اندر قرآن مجید کی آیتیں محفوظ نہ ہو۔ یہ انسان اگر آج کے دور میں نیت کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کے اس نیک نیتی کی بنیاد پر اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما سکتا ہے، کیونکہ قرآن ایک لازوال، ایک لامتناہی چیز ہے کہ اس کا یہ نہیں کہ ہم نے تلاوت کیا تو صرف ثواب ہم تک محفوظ رہے گا۔ ہمارے نیت کرنے کی دیری ہے۔ ہم اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم قرآن مجید کی اگر تلاوت کر رہے ہیں، ایک ایک حرف کا ثواب پوری کائنات کے لوگوں تک پہنچ جائے تو انسان کی وہ نیت کرنا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے ثواب کو ہر انسان تک پہنچائیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم نے نیت کر لیا تو سب کی طرف تقسیم ہو گئی، ہم خالی ہو گئے، ایسا بھی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نیکیوں کے ارادے کو اگر انسان تمام دور تک پھیلاتا ہے تو اس کو بھی اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنی نیکیاں سب تک ملتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے دین کی، اس کے نیکیوں کی یہ خصوصیت محفوظ ہے۔ لیکن میرے دوستو، قرآن مقدس کے ساتھ ہم نے اپنی غفلت کے چادر کو ایسا اوڑھا کہ انسان تو خود ان پڑھ ہے، سورہ فاتحہ کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جتنا اپنے دور کی غفلت میں وہ ڈوبا ہوا تھا اس سے زیادہ آپ اپنے بچوں کے دور میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر چیز کا نعم البدل ہے۔ انسان کی وراثت اس کے اولاد ہے۔ جو انسان نیکیاں نہیں کر سکا وہ اگر اپنے بچوں کے اوپر اچھی نیت کر لیتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے اندر وہ سکت باقی نہیں کہ میں قرآن مقدس کو نئے سرے سے سیکھ سکوں یا اس کا حفظ کر سکوں یا اس صورتوں کو یاد کر سکوں، اگر نہیں کر سکا تو میری یہ اولاد ہے جو میری وراثت ہے، تمام میرے نیکیوں کا یہ خزانہ ہے، تمام میرے برائیوں کا جس طرح یہ خزانہ ہے تو ہم نیکیوں کا خازن بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنی اولاد ہی کو اچھا بنانے کی نیت کر لے اور خود بھی اچھے اعمال کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کے عمل کا بدلہ اس کے باپ کو بھی عطا فرماتا رہے گا۔ لیکن میرے دوستو، دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ جتنا ان پڑھ باپ نظر آتا ہے اس سے بڑی گالی اس سے اولاد نظر آتی ہے۔ کیا اس کو مرنے کا ڈر نہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی شکایت کریں گے کہ اے اللہ، یہ میری قوم ہے، اس نے تیرے مقدس کلام کو
بالکل بھلا دیا، پیچھے چھوڑ دیا، اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا یہ دنیا میں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اس دن کیا ہوگا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے خلاف گواہی دیں گی کہ اے میرے اللہ، یہ میری امت تھی، یہ امت کے فلاں فلاں لوگ تیرے مقدس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے، نہ اس کی تلاوت کرتے تھے اور نہ اپنے آل اور اولاد کو اس پر ابھارتے تھے کہ وہ اس کی تلاوت کریں۔ کیا اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں عزت ہوگی؟ جس نبی کے دامن کو ہم پکڑ کر کے شفاعت کے بنیاد پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے اللہ کے سامنے شفاعت پیش کریں گے اور اللہ قبول بھی فرمائے گا، لیکن میرے دوستو اگر اس میں ان لوگوں پر چن کر کے کھڑا کر دیا جائے گا کہ کھڑا کر دیا جائے گا اور رسول خود گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی وہ قوم ہے جس نے تیرے کلام کو چھوڑ دیا تھا، نہ تلاوت کرتی تھی یہ قوم، نہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا کرتی تھی، تو اس قوم کو کون سی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ میرے دوستو جہاں ہم تمام دنیا کی چیزوں کو اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم دنیا بھی حاصل کر دیں، ہمارے بچے ایک اچھی جو ہے فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر ایک آمدنی کا ذریعہ بن جائے، وہی تو کم سے کم قرآن مجید کا تلاوت کرنے والا بھی ہم بنائیں کہ ہم اپنے بچے کو ایسا بنا دیں کہ ہمارا بچہ روزانہ صبح آ کر کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سے گھر کو روشن کرے، گھر کے اندر جو برے شیاطین ہیں اس طرح جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ پاک کلام کی آواز سن کر کے وہ اپنا فرار کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ جب نیت کر کے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، قرآن مجید کے علم کو سکھائیں گے، تو یہ ہمارے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اکثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره ويضيق على أهله۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اکثروا من تلاوت القرآن فی بیوتکم، کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے گھر کو منور کریں، اور فرمایا فإن البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے یقل خیرہ، اس کے گھر کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، ویکثر شرہ، اور اس کے گھر میں برائیاں پھیلنے لگتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی اس میں برائیوں کے پھیلنے کا ایک سبب بن جائے گا۔ برائیاں کیسے برائیاں؟ ہمارے گھر میں ہمارے بچے شرابی پیدا ہوں گے، جواری پیدا ہوں گے، ایک سے ایک نشیڑی پیدا ہوں گے، اور تمام طریقے کی برائیوں کو پالنے کے لیے ہمارے گھر کو ہمارے ہی اولاد اڈا بنا دیں گے۔ لیکن جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اللہ اپنی رحمت سے اس گھر کی برائیوں کو مٹا دیں گے اور گھر کی دہلیز تک برائیاں دستک دینے تک نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا وَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، فرمایا کہ برائیاں تو زیادہ ہو جائیں گی، اچھائیاں کم ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کے اندر رزق کی تنگیاں بھی ڈال دی جائیں گی۔ وَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، کہ اس گھر کے اندر رزق کی تنگیاں ڈال دی جائیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے کہ مسجدوں میں عام نمازوں کے اندر تو لوگ کم نظر آئیں گے، لیکن اگر کسی پیر یا بابا یا دعا تعویذ کرنے والے کے اڈے پر چلے جاؤ تو مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ شکایتیں کیا ہوں گی؟ کون سی فریاد اس پجاری کے پاس لے کر کے لوگ پہنچتے ہیں کہ حضرت
میری دکان صحیح نہیں چل رہی ہے، میں پیسہ بہت کماتا ہوں، معلوم نہیں ہوتا کدھر جا رہا ہے، میری اولاد بگڑ گئی، تمام طریقے کی وہ شکایتیں ہیں جو اس ملا کو لوگ سناتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس ملے نے اس ذریعے کو اپنے معاش کو بنا رکھا ہے، اگر وہ اس کام کو بند کر دے تو وہ بھوکا مر جائے گا، وہ اپنے رزق کے حلال طریقے سے جب وہ انتظام نہیں کر سکتا تو تمہارے اس فریاد کو کیا سن کر کے کرتا؟ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس طریقے کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر لمحے اپنے امت کو ایک ایک چیز کی برائی کو بھی بتایا، اچھائیوں کو بھی بتایا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور کسی فراڈی کے پاس پہنچ کر کے جا کر کے ہم پیسے بھی دے کر کے آتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی خراب کر کے آتے ہیں، اور وہ پیسے بھی مشرکانہ عمل کو بتاتا ہے، ہم اس کو کرتے بھی ہیں پھر بھی برائیاں نہیں چاہتی ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ ہماری پہلے دکان نہیں چلی تھی، چل رہی تھی، فلاں حضرت نے جب تعویذ بنا کر کے دی میری دکان بڑی تیزی سے چلنے لگی، فلاں میں نے مشرکانہ عمل کیا، فلاں کیا میری دکان چلنے لگی۔ میرے دوستو کوئی ایک بندہ بھی نہیں بتا سکتا، ہاں بس یہ ہے کہ اس نے شرعی چیزوں کو چھوڑ کر کے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی اس گھر کے اندر اچھائیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ پلٹنے کا ایک موقع ان کو ملے گا، اور اس کے گھر کے رزق کو بھی تنگ کر دیا جائے گا۔ اب بتاؤ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے جس چیز کو ہم کو دور کرنا چاہ، ہم جا کر کے ڈھونگے انسان کے پاس بیٹھ کر کے، اور وہ خود بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں، اور اس کی بات کو ہم اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہم نماز بھی چھوڑے ہیں، تلاوت کلام اللہ بھی چھوڑے ہیں، اور اس کی بات کو پکڑ کر کے بڑی بڑی تعویذوں کو اپنے دکان میں بھی لٹکائے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی لٹکائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف پیر صاحب کی تصویر لٹک رہی ہے جو ان کے گھر کے اندر برکت بلا رہے ہیں، ایک طرف قرآن مجید کی آیتوں کا ایک نسخہ لٹکا ہوا ہے، اور گھر میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہونی تھی وہ اچھے کپڑے میں باکس کے اندر رکھی ہوئی ہے، کبھی اس کو ہم اٹھانے کا موقع نہیں دیتے۔ میرے دوست ہمارے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آ جائے گی؟ خود فیصلہ کریں، کوئی نئی بات نہیں، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے یہ بات، ہر ایک پر رزق کی تنگیاں مسلط ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن میرے دوست ہم کبھی یہ نہ بنا لیں کہ جس سے اللہ بہت خوش ہے اسی کو رزق دیتا ہے، یہ بھی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم کو جو کرنے کا حکم فرمایا ہم مکمل کریں، اگر کرتے رہیں گے تو اگر ہم نہیں بہت زیادہ دولت والے بن سکتے ہیں تو کم سے کم ان اعمال کی بنیاد پر اللہ کی نظر میں ہم محبوب تو بن سکتے ہیں، کم سے کم ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیوں کی زیادتی تو ہو سکتی ہے، کم سے کم ہم اللہ کی نظر میں ایک اچھا انسان تو بن سکتے ہیں اگر ہمارے لیے دروازے نہیں کھولے گئے۔ اور رزق کا مسئلہ یہ نہیں کہ فلاں دعا کو پڑھ لیں تو رزق کی بارش ہونے لگے، اللہ رب العزت رزق اسی انسان کو اتنا دیتا ہے جس کا اس کے لیے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بالکل غریب انسان ہوتا ہے، رزق کا ملنا کبھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ بھی ہوتی ہے اور کبھی اچھائی کی وجہ ہوتی ہے۔ ایک غریب انسان ہوتا ہے، ہر ایک کی نظر میں مثال ہوتی ہے، ایک غریب انسان ہے، اس کو کچھ ہاتھ لگا جس کی وجہ سے وہ بڑا انسان بن گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلتے چلتے راستے میں اس کے تکبر کی باتوں کو چھلکاتا ہوا چلتا ہے، اور اس کی نظر میں اللہ کے وہ نیک بندے کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آنے لگتے ہیں، اور اپنے اس تکبر کی ایسی اونچی جو ہے چوٹی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت وہ انسان مر جائے تو سیدھے اس کو حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام
دنیا کے گناہ تو معاف کے کگار پہ ہو سکتے ہیں، لیکن حسد ایسی برائی ہے، تکبر ایسی چیز ہے کہ اس کو جب تک کہ وہ تکبر وہ حسد اس کو جہنم میں نہیں پھینک دے گا تب تک کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی اچھائیوں کو بھی دیکھتا ہے کہ اس کو اچھائیوں کی بنیاد پر بہت زیادہ مال و دولت دے دیا جائے، کبھی بہت اچھائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ صبر کرے، اللہ کی اس عطا پر صبر کرے، وہ سوچے کہ کیا وجہ ہے جو میرے اوپر یہ حالات ہیں، ہو سکتا ہے میری گناہ کی وجہ ہو، اور اگر گناہ نہیں پاک صاف ہے تو کم سے کم اس کے درجات اللہ رب العزت بلند کرتا ہے۔ لیکن ظاہری چیزیں جو ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یہ قرآن مجید ایسا اللہ کا کلام ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کی بنیاد پر اللہ رب العزت لوگوں کو پست بھی کرتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں، رسوا بھی کرتے ہیں۔ وَيَرْفَعُ بِهِ آخَرِينَ، تو کون ہے جس کو بلندیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور کون ہے جس کی بنیاد پر اس کو ذلت اور تمام طرح کی رسوائی اور سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری حدیث اس بات کو بتاتی ہے کہ قرآن کو جو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا اور قرآن کی تعلیم کو عام کرے گا اور قرآن کی تعلیم کو اپنے بچوں کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے دل میں جگہ بنائے گا، تو وہی قوم کو اللہ رب العزت سر بلندی عطا فرمائیں گے، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، اس کو پستی کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے گھر ہیں جس میں قرآن مجید کی صبح صبح تلاوت کی آواز آتی ہے۔ اندازہ لگائیں، ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم کیوں تمام معاملات میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے اوپر ہر طرح کی مصیبتیں کیوں ٹوٹی جا رہی ہیں، کیوں ہم کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اس کا اگر ہم محاسبہ کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے اس کی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ نشانیاں، لیکن جو انسان بالکل اپنی آنکھ کو بند کیے ہوئے ہے، جان بوجھ کر کے بھی انجان بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں۔ کہتے ہیں جو انسان سویا ہوا ہوتا ہے اس کو تو جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اس کو آسان نہیں ہوتا ہے جگانا۔ سو رہا ہے، آرام سے آپ آواز دیں گے تو آنکھ کھلے گا، اور جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے آپ ہلائیں گے، اٹھا کے بیٹھا گے تب بھی گرے گا، ادھر لڑکے گا، تمام طریقے کی وہ ایکٹنگ کرنا شروع کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو انسان سمجھنا چاہے تو اگر ایک ٹھوکر بھی لگتا ہے اس کو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری بلا غلطی کی یہ سزا ہے، لیکن جو سمجھنا نہیں چاہتا تو گرتا رہتا ہے، پڑتا رہتا ہے، مار کھاتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس کی منزل کیا ہے کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں ہم تمام چیزوں کی فکر کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی بھی فکر کریں۔ ہم اپنے گھر میں ہمارے گھر کا جو ماحول ہے اس ماحول کو قرآن کی روشنی سے منور کرنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہی بتلایا تھا کہ اگر انسان مر گیا، چلا گیا، تمام اعمال جب منقطع ہو گئے تو یہی اولاد ہے، یہی اولاد ہے ہم کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، یہی اولاد ہے ہماری اگر کسی طرح سے کوئی مسائل پھنس گئے ہیں قبر کے اندر، ہم کو کسی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، یہی میری اولاد ہے اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، دنیا کے اندر اچھے اعمال نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کے بنیاد پر ہمارے معاملات قبر کے اندر بھی حل کر سکتے ہیں۔
میرے دوستو مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر فکر آ گئی، ہمارے اندر یہ چیزیں جگ گئی اور ہم اپنے آپ کو کھو لیے تو پھر یہ دنیا ہم کو ہمارے کام میں آسانی بنا سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی مرحلہ ہمارا آسان ہو سکتا ہے، لیکن اگر اندھے بنے رہے، بہرے بنے رہے، گونگے بنے رہے تو پھر بنے گونگے کا کوئی علاج نہیں کہ اگر کسی کے کان میں آواز اگر اونچی طریقے سے جاتی ہے تو اگر زور سے بولا جائے تو کم سے کم وہ بات سن لیتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر کے بہرا بن گیا اس کا علاج بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ آواز دیتے رہیں گے، آپ بات کرتے رہیں گے، سمجھیں گے کہ یہ سن رہا ہے شاید، لیکن وہ انسنی کرتا ہوا جا رہا ہے، پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستو قرآن مجید کی ہر گھر میں تلاوت ہونی چاہیے، جہاں اس کے تلاوت کے ثواب بھی بہت زیادہ ہیں وہی ہمارے گھر کی خیر و برکت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ تو آپ خود قرآن مجید کو جب نہ سیکھ سکے وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور جن کی بالکل زبانیں نہیں چل رہی کچھ سورہ کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، جس کی بنیاد پر ہم نمازوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کو آج تک سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، نماز میں تو ماشاء اللہ آتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، بس چھوٹی چھوٹی قل هو اللہ بھی اچھے الفاظ میں نہیں پڑھ سکتے، 10 صورتیں بھی ان کو نہیں یاد ہوتی ہیں۔ یہ صورت کی بات ہے تو ہم ان سے کیا امید لگائی جائے کہ ان کو التحیات بھی یاد ہوگی، دعائے معصورہ بھی یاد ہوگی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے بعد پیر صاحب کے پیچھے بھاگتے ہیں، باباؤں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل کا حل آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ ارے بھائی، جو چیز کے ذریعے سے ہم مسائل حل کرنا تھا وہ ہم کو آتی نہیں، اس کے ذریعے سے ہم کرتے نہیں، اور ان شرک اور مشرکانہ اعمال کر کے ہم ان مسائل کو حل کراتے۔ پھر ہیں اس قوم کی ضلالت اور گمراہی کے وہ دن آ گئے ہیں جو ہر قوم اس کے اوپر حاوی ہونا چاہتی ہے، جس کو رسول اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اگر تم سچے اور پکے مومن بن کے رہو گے تم ہر ایک پر حاوی رہو گے، سب کے تم بادشاہ بن کے رہو گے، لیکن اگر تم نے ایمان کا سچا راستہ چھوڑ دیا تو تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ جہالت والی قومیں تمہارے اوپر حاوی ہو کر کے تم کو جیسا چاہیں گے ویسا گھماتے پھریں گے اور تم ایسے گھومتے بھی رہو گے۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم ان جہالت سے جگے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں، خود سیکھیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم قرآن مجید کی دلائیں۔ جب یہ چیز عام ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی خوشحالیاں آئیں گی اور ہمارے اوپر جو ذلت اور باری مسلط ہے وہ بھی دور ہوگی، اور جب یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس قوم کی سربلندی اللہ رب العزت مقدر کرے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر انسان ضلالت اور گمراہی کے وادیوں میں ایسے ہی بھٹکتا رہے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کو اللہ رب العزت ہر گھر کے اندر تلاوت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔